بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ آج ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہے 90، باب پنجم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی یعنی ان کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب حمیرہ اور صدیقہ تھا، یعنی دو ان کے لقب تھے۔ ام المومنین آپ کا خطاب تھا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود لے لیا تھا، اور اسی نسبت سے آپ کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی، اور وہ بھی بہت معزز صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اب آ جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادات و اخلاق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی اور اخلاقی مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ نہایت سنجیدہ، فیاض، قناعت پسند، انتہائی انصاف پسند، عبادت گزار، بہادر اور رحم دل تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سادہ زندگی گزاری، وہ اسی میں خوش رہیں اور کبھی بھی فتوحات کے بعد نتیجے میں آنے والے خزانوں کے لیے خواہش نہ کی کہ ان میں سے انہیں بھی کچھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن آپ عام مسلمانوں اور زیادہ تر یتیموں کی پرورش فرماتیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتیں، ان کی شادی بیاہ کے خدمات سے انجام دیتیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی، لیکن اس کے باوجود گھر کے سارے کام خود کیا کرتیں۔ جب کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کی خوب توازہ کیا کرتیں۔ اب آ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم واقعات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھیں۔ ایک مرتبہ آپ گڑیوں کے ساتھ مشغول تھیں۔ ان کھلونوں میں پروں والا گھوڑا بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یہ گھوڑا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلچسپ جواب سن کر مسکرا دیے۔ ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تم ناخوش ہوتی ہو تو بھی تمہاری ناراضگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کیسے جان لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تم خوش ہوتی ہو تو بات کرتے ہوئے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر قسم کھاتی ہو، اور جب ناراض ہو کر قسم کھاتے ہوئے میرا نام نہیں لیتی، بلکہ رب ابراہیم کہہ کر گفتگو کرتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح جانا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بارے میں پڑھیں گے۔ ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے شادی کے بارے میں دریافت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں۔ ان کی بیوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا مبارک پیغام پہنچایا۔ اب آ جائیں پیج نمبر 92 پہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خولہ سے رشتے کی منظوری کا اظہار کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت طے کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے مکہ میں ہوا، اور نکاح حضرت ابوبکر صدیق نے خود پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہجرت مدینہ کے 8 ماہ بعد شوال کے مہینے میں ہوئی۔ رخصتی سے قبل مسجد نبوی سے مہلک مقام بنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک چھوٹا سا مکان الگ بنوا لیا۔ اب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 9 برس گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے
جس طرح سرید کو دوسرے کھانوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتی تھیں اور دل و جان سے آپ کی خدمت کیا کرتی ہیں۔ وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے، بیمار رہے۔ ان 13 دنوں میں سے 5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر ازواج مطہرات کے ہاں قیام فرمایا، جبکہ آخری 8 روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزرے۔ اس دوران گھر میں چولہا نہ جلا، دودھ اور کھجوروں پر گزارا ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوا اور اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی عمل میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 48 برس تک زندہ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے بہت اعزاز سمجھتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت و پاکیزگی بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ نور میں آیات نازل فرما کر ان کے وقار اور اعزاز میں اضافہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے حجرے میں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ اب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا ذکر کریں گے۔ علمی خدمات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں یکتا تھی، منفرد تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فقہی مسائل کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس کا حل ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مل جایا کرتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور علم و انصاب میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے خطابت میں حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ کسی کو نہیں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و عادات کے بارے میں جتنا علم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اتنا علم کسی اور بیوی کو نہیں تھا۔ سب سے زیادہ احادیث نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ اب آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ، قانون دان اور مورخ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مفتیہ بھی تھیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فقہی مسائل حل کیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ دینی معاملات میں جب صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ سے رہنمائی حاصل کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ ایک زبردست قانون دان بھی تھیں اور پیچیدہ قانونی معاملات کا آسانی سے حل بتا دیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم اور زیر تربیت رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی اس طرح تربیت کی تھی کہ ان کی شخصیت تمام مسلم خواتین کے لیے مثالی نمونہ بن گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی بڑی تاریخ دان بھی تھیں۔ حضرت عائشہ نے دور جہالت کے رسم و رواج کے بارے میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اس دور کے بارے میں بیشتر متصدقہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے کا عرب معاشرہ کیسا تھا، شادی اور طلاق کا کیا نظام تھا، شادی کی رسومات کیا تھیں، جنازہ کیسے ہوتا تھا اور حج اور روزے رکھنے کے کیا طریقے تھے۔ اب آ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیم نسواں کے بارے میں ان کی کیا خدمات ہیں۔ تاریخ کے کسی بھی دور میں عورتوں کی تعلیم پر اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی کہ دور اسلام میں دی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد نبوی اور صفا کا چبوترا استعمال کیا، وہاں عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسجد نبوی سے متصل درسگاہ اور امہات المومنین کے حجرے بھی مقرر تھے۔ آگے آ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طبیبیہ، یعنی کہ آپ ایک ڈاکٹر بھی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر طبیبیہ بھی تھیں اور اس دور کے طریقہ علاج سے واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کیا کرتی اور ایک ماہر معالج کی طرح میدان جنگ میں زخمیوں کا علاج کیا کرتی۔ اس دور میں بڑی عمر کی عورتیں بھی اپنے طبی مسائل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہنمائی فرمایا کرتی تھیں۔ اب آ جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے درخشاں پہلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کثرت سے نوافل پڑھتی اور روزے رکھتی۔ آپ نے کئی حج بھی کیے تھے۔ ایک بار آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے جہاد کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ آپ نے اس حکم کی تا حیات پابندی کی اور کئی حج کیے۔ آپ بہت سخی اور مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1,00,000 درہم بھیجے۔ آپ نے اسی وقت تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 دینار آئے، آپ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غلاموں سے بہت اچھا سلوک کیا کرتی تھیں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھیں۔ اب آ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 58 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے بیمار ہوئی اور چند روز بیماری کی حالت میں گزرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں دوسرے ازواج مطہرات کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو اس وقت مدینہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ غرض یہ کہ بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اپنی نظیر آپ تھیں۔ ان کی مثالی شخصیت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔